سوئٹزرلینڈ میں $2 ارب سے ایک ایسا بجلی گھر لگایا جا رہا ہے جو کہ 9 لاکھ گھروں کو بجلی مہیا کرے گا، مگر ہماری بے حسی بدنیتی ایسی کہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں پاکستان میں سستی بجلی پیدا کرنے کا ایک بھی ذریعہ نہیں بنایا۔ مہنگے ترین IPPs ایگریمنٹس کیے بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ جو دنیا میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک میں بجلی مہنگی اتنی ہو کہ کارخانے نہ چل سکے، لوگ بے روزگار ہوں، اور گھریلو جو بجلی ہے وہ بھی ناقابل استعمال ہو۔ اس کی بنیاد پچھلے 1988 میں ایسی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی کہ انہوں نے IPPs کے ایگریمنٹس کیے اور انتہائی مہنگی بجلی پیدا کرنے کی روایت ڈالی کہ آج اس کے نتائج یہ ہیں۔ بے شک ہمارے وہ لیڈر چند لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہبی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اب مر چکا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اللہ پہ اس کے معاملات چھوڑ دیں۔ ہمیں پھر یزید کیوں ہر سال پھر یاد آتا ہے؟ ہمارا یہ دین کا حصہ ہے کہ ہم یزید کو یزید کہتے رہیں تا قیامت، کہ پھر حسین اور حسن پہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ساری زندگی قیامت تک ان پہ کرٹیسائز کرتے رہیں، نفرت کرتے رہیں، تو پھر یہ مجرم پیدا نہیں ہوں گے۔ سستی ترین بجلی پانی سے بنتی ہے، ڈیموں سے بنتی ہے۔ ہم نے ایک ڈیم نہیں بنایا ایسا جو سستی بجلی پیدا کر سکے۔ بین الاقوامی سازش کے تحت یہ سارے پاکستان میں عام ترین عہدوں پر لوگ، یہ سارے ان کے مورے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور پرویز اشرف جو کہ بڑے مشہور ہوئے، رینٹل پاور پلانٹ سے ان کی مشہوری ہوئی، یہ وہ پروجیکٹ تھا جس میں 3 سے 4 ارب ڈالر پاکستانی قوم کے ضائع کر دیے گئے، اور ایک یونٹ بجلی پیدا نہیں کر صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ قومی مجرم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کالا باغ ڈیم کی فائل کو بند کیا۔ جماعت علی شاہ جو ہے، جو اس وقت کینیڈا میں بھاگ چکا ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کو پڑھنی چاہیے کہ وہ کیوں پاکستان سے بھاگا۔ اس نے ساری زندگی انڈیا کے لیے مخبری کی اور ہمارے پانی جو ہے اس نے بیچا۔ رینٹل پاور پلانٹس میں جب ہمارے ہاں 3 سے 4 ارب روپے کا ضیاع ہوا، تو ہمارے $1.2 بلین جو ہے رینٹل پاور پلانٹ کی مد میں ترکی کے بھی ہم مقروض ہو گئے، لیکن وہاں کا پاکستان دوست لیڈر طیب اردوان صاحب نے ہمارے پاکستان کو وہ 100 ارب جو ارب ڈالر بنتا ہے تقریباً، وہ معاف کیا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی طیب اردوان ہے جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ان کی بیگم نے اپنی شادی کا زیور جو ہے ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے وہ اپنی بیوی کو تحفہ پیش کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کا استعمال ہمارے جو سیلاب کے متاثرین تھے ان کو دیا جاتا۔ پاکستان میں اتنے بد دیانت لوگ ہیں، اور آج وزیر خارجہ ہم نے اس بندے کو لگایا ہے جو یوسف رضا گیلانی کا کزن ہے، اور اس نے پاکستان کا مفادات کا آج تک تحفظ نہیں کیا۔ اس نے بیرونی طاقتوں کا پاکستان میں بیٹھ کر ان کے مفادات کا تحفظ کیا، اور آج ہم نے اس کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا۔ پاکستان میں یہ روایت جو ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ ہمیں یزید کو یزید ہی کہنا ہے، چور کو چور کہنا ہے۔ ہم نے ان کو اپنے سروں پر نہیں بٹھانا، ان سے متاثر نہیں ہونا۔ پھر ہم نے آج یہ نسل تو ہماری تاریخ تباہ ہو چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آنے والے 100 سال میں 12 ارب لوگوں نے مرنا ہے، جو کہ آدم علیہ السلام سے آج تک اتنی اموات نہیں ہوئی۔ رینٹل پاور پلانٹ میں زرداری، پرویز اشرف، شاہد رفیع اور بہت سارے عام ترین لوگ ملوث ہیں۔ ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی الفاظ سے تو نفرت کا اظہار کریں۔ یہ آپ کے آج جو بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ کا ایک بلب، ایک پنکھے کا بل جو ہے 15 سے 20 ہزار آنا شروع ہو گیا، تو یہ ان کی نالائکیاں ہیں کہ انہوں نے خود اپنے اور خربوں روپے بنا لیے ہیں، اور آج بھی بل جو ہے آپ بھر رہے ہیں۔ یہ امیر ہو رہے ہیں، آج بھی آپ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے معاہدے ایسے غلط کیے ہوئے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کی شکل میں ہم نے اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ کا، ہم نے پاکستان کو غلام بنا کے رکھ دیا۔